رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب المحسنين۔ بنیادی طور پر اس دنیا میں دو ہی چیزیں، ایک ہے نیکی اور دوسری چیز ہے گناہ، اور اس اعتبار سے اس دنیا کے اندر بنیادی طور پر دو ہی قسم کے انسان، ایک نیکی کرنے والے نیکوکار ہیں، دوسرے گناہ کرنے والے گنہگار، اور بنیادی طور پر انسانوں کے ٹھکانے بھی دو ہی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ نیکی کرنے والے نیکوکار جنت میں جائیں گے اور گناہ کرنے والے گناہگار جہنم کے اندر جائیں گے۔ آج کی اس نشست کے اندر نیکیوں کے کیا فائدے ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ سب سے پہلے نیکی کی تعریف سمجھیے کہ جس کے فائدے میں بیان کروں گا۔ کون سی نیکی ہے کہ جس کے فائدے دنیا اور آخرت میں جو بیان ہوں گے وہ ملیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے کہ اچانک ایک شخص آتا ہے، اجنبی، مدینے کا نہیں تھا، لباس اور چہرے سے مسافر لگتا نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بیٹھا اور سوالات کرنے لگا۔ یہ آنے والے فرشتوں کے سردار جبریل تھے۔ سوالات میں سے ایک سوال کیا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے؟ آپ نے جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ کیفیت تمہاری ہو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ نیکی۔ اور جو نیکی بھی احسان کی بنیاد پہ کی جائے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت اس انسان کو مل جاتی، یہ چھوٹا فائدہ ہے۔ پھر اللہ کی محبت میری اور آپ کی محبت کی طرح نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے تو محبت جس بندے سے اللہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل کو بلاتے ہیں، اور جبریل کو بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسان کا نام لیتے ہیں کہ جبریل
فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں، فلاں گھر میں فلاں نامی شخص ہے، میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل امین یہ پیغام 7ویں آسمان کے فرشتوں میں عام کر دیتے ہیں کہ فلاں نامی انسان اللہ کا محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ پیغام 7ویں آسمان سے 6 پہ آتا ہے، 6 سے 5ویں پہ آتا ہے، 5ویں سے 4 پہ آتا ہے، 4 سے 3 پہ آتا ہے، 3 سے 2 پہ آتا ہے، 2 سے 1 پہ آتا ہے۔ یوں 7 آسمانوں میں اس انسان کا چرچا یوں ہونے لگتا ہے کہ فلاں نامی انسان اللہ کا محبوب اور چہیتا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کی محبت کو آسمان سے زمین پر دنیا پہ اتارتے اور دنیا کے اوپر اس کی محبت کو گاڑ دیتے۔ اس دنیا کی ایک ایک چیز اس انسان سے محبت کرتی ہے۔ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اس سے محبت کرتے ہیں، جنگلات میں رہنے والے درندے اس سے محبت کرتے ہیں، یہ حشرات الارض زمین کے کیڑے مکوڑے اس سے محبت کرتے ہیں، ہاں سمندروں میں رہنے والی مخلوق اور مچھلیاں اور تیرنے والی دیگر مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کا ایک ایک قطرہ اس سے محبت کرتا ہے، ریت کا ایک ایک ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اس سے محبت کرتا ہے، پہاڑ کا ہر ایک پتھر اس انسان سے محبت کرتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کن چیزوں کا یہ جمادات کی محبت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھتے، تو جبل احد کو دیکھنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیو یہ وہ پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ جمادات بھی محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کی محبت کو دنیا میں گاڑ دیتے ہیں۔ یہ نیکیوں کا پہلا فائدہ ہے۔ اب بتائیے ایک چھوٹا فائدہ ہے، یہ کوئی معمولی فائدہ ہے؟ تو احسان کی بنیاد پر جو نیکی کی جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے یا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم یہ کیفیت ہو کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، اس کا پہلا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ فائدہ نمبر 2، کلام اللہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو احسان کی بنیاد پہ کی جائیں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے اعمال نامے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، جو سیئات ہوتی ہیں، جو سیاہیاں ہوتی ہیں، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں، حسنات سے سیئات دور ہوتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ وضو کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ نہیں دھلے، ہاتھوں کے گناہ بھی دھل گئے۔ آپ نے اپنے چلوں میں پانی لے کر منہ میں ڈالا ہے اور منہ میں ڈالنے کے بعد آپ نے کلی کی ہے اور پانی کو منہ سے باہر انڈیلا ہے، محض آپ کے منہ سے پانی باہر نہیں آیا بلکہ اس پانی کے ساتھ آپ کے منہ کے گناہ بھی باہر آ گئے۔ آپ ناک کو جھاڑتے ہیں تو ناک کے گناہ بھی جھڑ گئے۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے پہ ڈالتے ہیں اور چہرے کو دھوتے اور ملتے ہیں تو چہرے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کے گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں، بازو کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو حسنات ہوتی ہیں، یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں جو احسان کی بنیاد پہ کی جاتی ہیں، ان کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہ 2 فائدے ہو گئے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے یہ 2 فائدے کیا کم ہیں اور معمولی اور چھوٹے کہ اللہ انسان سے محبت کرنے لگے اور انسان کے گناہ جو ہے ان نیکیوں سے معاف ہو جائیں۔ آپ اگر عدل اور انصاف کے میدان میں کھڑے ہو کر، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک عدالت تو وہ ہوتی ہے جو دنیا میں لگتی ہے، جہاں ایک جج ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، مجرم کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ایک عدالت ہوتی ہے جس کو ضمیر کی عدالت کہا جاتا ہے۔ اس عدالت کے اندر انسان جج بھی خود ہوتا ہے، وکیل بھی خود ہوتا ہے اور مجرم بن کر کٹہرے میں خود ہی کھڑا ہوتا ہے اور خود سے سوال کرتا ہے۔ ذرا وہ ضمیر کی عدالت میں بھی لگاؤں اور آپ بھی لگائیں اور خود سے سوال کریں، ہماری نگاہیں گناہوں سے پاک ہیں؟
زبان غلطی سے پاک ہے، ہاتھ گناہوں سے پاک ہیں، قدم گناہوں سے پاک ہیں۔ زندگی کا کوئی ایک دن میرے اور آپ کے پاس ہے جو گناہوں سے خالی ہو؟ کوئی رات ہمارے پاس ایسی موجود ہو جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو؟ جواب یہی ہے کہ نہیں۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار اور لاتعداد گناہ ہیں جو میں نے اور آپ نے کی ہیں، بھول چکے ہیں۔ ان نیکیوں کا بہت بڑا فائدہ یہی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی۔ دوسرا فائدہ، تیسرا فائدہ وہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ نیکیوں کا دنیا کے اندر یہی ہے کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تنگیاں آتی ہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں جب چاروں طرف سے اندھیرے چھا رہے، تاریکیاں چھا جائیں، کوئی رستہ، کوئی راہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، اللہ کی قسم تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر جب آپ بند ہو جائیں اور جکڑ جائیں، یہ نیکیاں آپ کے لیے راہ بنا دیں گی، یہ نیکیاں آپ کے لیے چراغ اور روشنی کا کام کریں گی۔ جیسے صحیح بخاری میں وہ حدیث ہے کہ 3 شخص گھر سے نکلتے ہیں سفر کے ارادے سے، کسی جنگل سے، کسی بیابان سے گزر رہے ہیں، اچانک بارش آتی ہے اور طوفان آتا ہے اور آندھی آتی ہے، اور یہ تینوں کے تینوں غار میں چلے جاتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ غار کے منہ کے سامنے ٹنوں وزنی چٹان آتی ہے، غار کا منہ بند ہے، اب یہ جکڑے ہوئے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے سوائے موت کے کوئی دوسرا رستہ نہیں، یہ اندھیرے میں قید ہے۔ بتلائیے کہ ایسے حالات کے اندر جب ٹنوں وزنی چٹان غار کے منہ میں آ کر غار کے منہ کو بند کر چکی ہے، یہ تینوں اندر قید ہو چکے ہیں اور سوائے موت کے کوئی دوسرا رستہ نہیں، وہ کون سی چیز تھی کہ جس چیز نے ان تینوں کو نجات دی تھی؟ ان کی نیکیاں تھیں۔ ایک نے کہا اللہ میرے پاس گناہ کا موقع تھا لیکن نہیں کیا تیرے ڈر سے۔ دوسرے نے کہا ماں باپ کا خدمت گزار رہا، آپ جانتے ہیں۔ تیسرے نے کہا اللہ امانت تھی، جو آیا میں نے سارے کا سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ تینوں کے تینوں اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کو بطور وسیلہ پیش کرتے رہے، چٹان سرکتی رہی حتیٰ کہ رستہ بن گیا۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ مشکلات، غم، پریشانیاں، دکھ، مصائب، اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں تو ان کا حل اللہ نے نیکیوں کے اندر رکھا۔ یہ تیسرا فائدہ، 3 فائدے ہو گئے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت۔ نمبر 2، گناہ کیا ہوتی ہے؟ نیکیوں سے معاف ہوتے۔ نمبر 3، مصیبتیں، مشکلات، غم، پریشانیاں، دکھ اس سے دور ہوتے۔ نمبر 4، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ بڑی باریکی بات ہے، بڑے پتے کی بات ہے۔ آج ہم ترقی کو ڈھونڈتی ہیں بڑے عجیب و غریب راستوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو لوگ بھی احسان کی بنیاد پر نیکی کرتے ہیں میں ان کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا، دنیا میں بھی ان کو صلہ دیتا ہوں۔ آج سے صدیوں پہلے اور زمانوں پہلے مصر شہر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام حاکم کی حیثیت سے تخت پہ بیٹھے، اور بھائی بھکاری بن کر، منگتے بن کر، فقیر بن کر، محتاج بن کر، ہاتھوں میں کشکول کو لیے، جھولی کو پھیلائے ہوئے یوسف کے سامنے بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں کھڑے۔ یہ عزیز مصر ہمیں بھی کچھ دے، بھوکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کے چہروں کو دیکھا تو کہا میرے سامنے بھکاری بن کر کھڑے ہونے والوں، محتاج بن کر کھڑے ہونے والوں، فقیر بن کر کھڑے ہونے والوں، سائل بن کے کھڑے ہونے والوں، بتاؤ آج سے برسوں پہلے تم نے معصوم سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی سمجھ کے انک لانت یوسف، معلوم ہوتا ہے کہ تو یوسف ہی ہے۔ بھائیوں نے ایک سوال کیا تھا، بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام ہمیں وہ راز بتا تو یہاں تک پہنچا کیسے؟ اللہ، کہاں وہ کنویں کی تاریکی اور بچپن، کہاں وہ کم سنی، کہاں وہ غلامی، کہاں وہ قافلے کے ہاتھوں فروخت ہونا، کہاں یہ مصر کی حکومت اور بادشاہت؟ اس عزت کا راز ہم کو بتا دے، اس شرف کا راز ہم کو بتا دے، اس حکومت کے حصول کا راز ہم کو بتا دے۔ دوسرے لفظوں کے اندر
اس ترقی کا راز ہم کو بتا دے تو یہاں تک پہنچا کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے آج سے صدیوں پہلے اور آج سے زمانوں پہلے اپنے بھائیوں کو یہ جواب دیا تھا، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس تقویٰ بھی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر بھی کرے، اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دے، اللہ اپنے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس صبر کا رزلٹ اور نتیجہ ہے، یہ اس تقوی کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ گناہ کی طاقت تھی، نہیں کیا، مشکلات غم پریشانیاں آئیں، صبر سے کام لیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ چوتھا بڑا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محسنین کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ چار بڑے بڑے فائدے ہیں، چھوٹے فائدے تو بہت زیادہ ہیں۔ انسانی جسم کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور انسانی معاشرے کے اندر اجتماعی تبدیلیاں کیا آتی ہیں، وہ تو بہت فائدے ہیں۔ یہ چار بڑے بڑے فائدے میں نے بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مصیبتیں کیا ہوتی ہیں؟ حل ہوتی ہیں۔ نمبر 3، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتے ہیں، اجر ضائع نہیں ہوتا۔ نمبر 5، یہ انسانی جسم ہے، اس انسانی جسم کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، خوراک اچھی لیتے ہیں، یہ بیمار نہ ہو۔ اگر بیمار ہو جائے تو ہم اس کے علاج کے لیے دوائی کا استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہیے، شریعت نے اجازت دی۔ لیکن میری یہ بات لکھ لیں، اللہ کی قسم، دنیا کی کسی خوراک کے اندر، دنیا کے کسی پھل کے اندر، دنیا کے کسی فروٹ کے اندر انسانی جسم کے لیے وہ توانائی، وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے جو طاقت توانائی انسانی جسم کے لیے اللہ نے نیکی کے اندر رکھی۔ دنیا کی کسی خوراک سے انسانی جسم کو وہ توانائی نہیں ملتی جو توانائی انسانی جسم کو نیکی سے ملتی۔ آپ پریکٹیکل کر لیں، تجربہ کر لیں، آپ نہ سوئیں، بیدار رہیں، دوستوں کی مجلس میں گپ شپ کریں، آپ تھک جائیں گے، آپ کی نگاہیں شکایت کریں گی کہ مجھے کچھ آرام چاہیے، آپ کا جسم بیمار ہونے لگے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے جسم کو بیدار کرتے ہیں، لیکن بیدار کی کیفیت یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں اور آپ کی زبان پہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی آیات ہیں، اور آپ کا سر سجدے میں ہے، کبھی آپ کی کمر رکوع کی حالت میں ہے، کبھی آپ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہوئے رات کو بیدار ہیں اور رات کو جاگ رہے ہیں۔ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، بیدار تو آپ اب بھی ہیں، لیکن آپ کے جسم کو اس نیکی سے توانائیاں مل رہی ہیں۔ زمانہ قریب میں ہم نے ماہ رمضان گزارا، کیا آپ نے عملی طور پر مظاہرہ نہیں کیا؟ آپ بھی بھوکا رکھ کے دیکھیں، آپ اپنے جسم کو بھوکا رکھیے، آپ کمزوری محسوس کریں گے، جسم کو بیمار ہوتا آپ محسوس کریں گے۔ لیکن جب یہی بھوک آپ روزے کی حالت میں رکھتے ہیں کہ آپ نے سحری کا کھانا کھایا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہوں گا، روزہ رکھوں گا، یہ روزہ آپ کے جسم کو توانائیاں پہنچا رہا ہو، طاقتیں پہنچا رہا ہو۔ یہ 5واں بڑا فائدہ ہے نیکیوں کا کہ انسانی جسم کے لیے دنیا کی کسی خوراک کے اندر وہ توانائی، وہ صحت، وہ قوت موجود نہیں ہے جو اللہ نے توانائی، صحت انسانی جسم کے لیے نیکیوں کے اندر رکھی۔ میں بات مکمل کر دوں، یہ دوسرا رخ بھی ذرا آپ کو دکھا دوں۔ ہمارے گھروں میں بے چینی اور بے قراریاں، ہر کوئی پریشانی اور دکھ کا رونا روتا ہے، پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، بے چینی بڑی ہے، بے قراری بڑی۔ یاد رکھیے گا کہ بیماریاں انسان کو بے چین کرتی ہیں، بے قرار کرتی ہیں، تکلیف دیتی، لیکن دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی بیماری، چاہے وہ کینسر کی ہے، چاہے وہ ایڈز کی ہے، چاہے وہ بیماریاں خون کی ہیں، چاہے وہ دل کی ہیں، چاہے وہ گردے کی، چاہے وہ ناک کان گلے کی ہیں، چاہے وہ دماغ کی ہیں، چاہے وہ ہڈیوں کی ہیں، چاہے وہ جلد کی، دنیا کی کسی بیماری کے اندر وہ بے چینی، وہ بے قراری نہیں جو بے چینی، بے قراری گناہ کے اندر ہے۔ یہ ہمارے گھروں میں جو بے چینی ہے یہ گناہوں کی وجہ سے۔ اگر آپ گھروں کی بے چینیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ کیمیا یہ ہے، گھر سے گناہ کو دور کر دیجئے، نیکیاں گھر کے اندر لے آئیے، دیکھیے کیسے آپ کے گھر کے اندر ایک بہار آ جائے۔
یہ 5 بڑے فائدے ہو گئے دنیا کے اعتبار سے۔ میں انشاءاللہ آج بات مختصر ہی کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ محبت کرتے۔ نمبر 2، گناہوں کا یہ نیکیاں کیا بن جاتی؟ کفارہ بن جاتی۔ نمبر 3، مصیبتیں کیا ہوتی؟ دور ہو جی۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع دنیا میں بڑا اس کا صلہ ملتا ہے۔ نمبر 5، انسانی جسم کے لیے اس کے اندر توانائی ہے، صحت ہے، تندرستی۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے، چھوٹے فائدے، معمولی فائدے ہیں؟ انہی چیزوں کے لیے تو بھاگ دوڑ ہے۔ صحت مل جائے، ترقی مل جائے، عروج مل جائے، سکون اور اطمینان مل جائے، ان تمام چیزوں کو میں نے اکٹھا کر دیا کہ سب کچھ آپ کو نیکی کے اندر مل جائے۔ اب دنیا کے بعد جو دوسرا ہمارا جو عالم ہے وہ عالم برزخ ہے، جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ قبر میں نیکیوں کے کیا فائدے ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان مرتا ہے اہل خانہ بھی ادھر رہ جاتے ہیں، دوست احباب بھی ادھر رہ جاتے ہیں، یار بیلی بھی ادھر رہ جاتے ہیں، مال اور دولت بھی ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان کے ساتھ قبر میں جاتی ہے، اور وہ انسان کا عمل ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث، جب مومن بندہ قبر میں جاتا ہے، یہ نیکیاں ایک حصار کی طرح، بیریئر کی طرح، ایک مضبوط چٹان اور دیوار کی طرح اسے گھیر لیتی ہے۔ کوئی تکلیف آتی ہے تو نماز آ جاتی ہے، اس کے قریب مت آنا۔ کوئی پریشانی آتی ہے تو روزہ آ جاتا ہے، خبردار کو اس کے قریب نہ بھٹکے۔ صدقہ خیرات آ جاتا ہے، ذکر اذکار آ جاتا ہے، رات کا قیام آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت آ جاتی ہے۔ یہ نیک اعمال ایک بیریئر کی طرح، ایک دیوار کی طرح، ایک چٹان کی طرح، ایک مضبوط قلعے کی طرح اس مومن کو قبر کے اندر گھیر لیتی ہیں، چاروں طرف دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی دکھ، کسی غم، کسی پریشانی، تکلیف کو قبر میں اس بندہ یہ مومن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ اللہ، چھوٹا فائدہ ہے۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں، ابن ماجہ کی، ابو داود کی حدیث ہے کہ قبر میں انسان اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اور قبر ہے ہی تنہائی کا نام ہے، اندھیرے کا نام ہے، تاریکی کا نام ہے، مٹی کے بچھونے کا نام۔ اچانک قبر کے اندر اسے ایک خوبصورت وجود نظر آتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، خوبصورت وجود۔ جیسے ہی یہ قبر میں اس حسین و جمیل چہرے کو دیکھتا ہے، اس مجسم کو دیکھتا ہے، اس وجود کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، وہ تو کون ہے؟ قبر کے اندر تو تنہائی ہے، اور تو قبر کے اندر اتنا حسین چہرہ لے کر میرے پاس آیا ہے، مجھے مانوس کر رہا ہے، تو کون؟ اب وہ آگے سے جواب دیتا ہے، مجھے پہچان، مجھے پہچان، غور کر، انا عملک، میں تیرا عمل ہوں، میں وہی نماز ہوں جو تو پڑھتا رہا، میں وہی سجدہ اور رکوع ہوں جو تو کرتا رہا، میں وہی قیام ہوں جو تو کرتا رہا، میں وہی قرآن کی تلاوت ہوں جو تو کرتا رہا، وہی صدقہ خیرات ہوں جو تیرے ہاتھ سے ہوتا رہا، وہی ذکر اذکار ہوں جو تیری زبان سے ہوتا رہا، میں وہی روزہ ہوں جو تو رکھتا رہا، میں وہی عبادات اور نیکیاں ہوں جو دنیا کے اندر، زندگی کے اندر تو کرتا رہا۔ آج اللہ کے حکم سے مجھے یہ جسم دے دیا گیا ہے، یہ وجود دے دیا گیا ہے، تاکہ قبر کی تنہائی میں تیرا ساتھی بن جاؤں۔ اللہ، انا عملک، میں تیرا عمل۔ اب ذرا غور کر لیں، سبھی غور کر لیں۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، جب انسان مرتا ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے، منو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے، اہل خانہ، رشتہ دار، اعزہ و اقارب ایک سوال کرتے ہیں، کیا چھوڑ کے گیا ہے؟ پراپرٹی کتنی ہے؟ بینک بیلنس کتنا ہے؟ اولاد کتنی ہے؟ کاروبار کتنا ہے؟ کہ جس وقت اہل خانہ اس کے کاروبار، اس کے بینک بیلنس کو گن رہے ہوتے ہیں، عین اس وقت ملائکہ اور فرشتے قبر میں اس سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، بتا لے کے کیا آیا ہے، بتا لے کے کیا آیا ہے۔ اس وقت وہ نیک اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے بہترین ساتھی اور سنگی بن جاتے ہیں۔ بتائیے، یہ چھوٹے فائدے ہیں؟ یہ بہت بڑے فائدے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہے، یہاں میں بات کر کے آگے چلتا ہوں، آخرت میں جو فائدے ہیں اس کے بعد میری بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، فتنہ، سنا ہے نا آپ؟ کسے کہتے ہیں فتنہ؟ ہمارے ہاں بعض افراد کو لوگ کہتے ہیں فتنہ، بعض ماحول کو فتنہ کہتے ہیں، مسجد میں فلاں بندہ فتنہ ہے،
خاندان میں فلاں بندہ فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے کیا؟ فتنہ کسی حادثے کا نام نہیں، کسی زلزلے کا نام نہیں، کسی ایکسیڈنٹ کا نام نہیں، کسی طوفان کا نام نہیں، کسی آندھی کا نام نہیں، بلکہ یاد رکھیے گا ہر وہ چیز آپ کے لیے فتنہ ہے جو آپ کو عبادت سے دور کر دے، جو نیکی سے دور کر دے. وہ نرم بستر جس پر سونے کی وجہ سے آپ فجر کی نماز نہ پڑھ سکے، وہ بستر آپ کے لیے فتنہ ہے. وہ دکان کے جس پر بیٹھنے کی وجہ سے نماز ظہر جاتی رہی، وہ دکان آپ کے لیے فتنہ ہے. وہ دوست، وہ بیلی، وہ یار کہ جس کی دوستی نے آپ کو نیکی سے دور کر دیا، گناہ کے رستے پہ چلا دیا، یہ دوست اور اس کی دوستی آپ کے لیے فتنہ ہے. ہر وہ چیز آپ کے لیے فتنہ ہے جو آپ کو نیکی سے دور کر دیتی ہے، جو آپ کو عبادت سے دور کر دیتی ہے. اور یاد رکھیے گا ہمارا ایک دشمن ہے ازلی اور ابدی، جس کو ہم شیطان ابلیس کہتے ہیں. یہ وہ خطرناک اور دشمن ہے کہ پہلی سانس سے لے کر آخری ہچکی تک یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. آپ ایک دعا پڑھتے ہیں نماز میں، آخر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کے اندر ایک لفظ آتا ہے موت کا فتنہ. اللہ ہمیں موت کے فتنے سے بچا. موت کا فتنہ کیا ہے؟ یہ موت کا فتنہ کیا ہے؟ آپ کو علم ہے موت کا فتنہ کیا ہے؟ ممات من فتنۃ الممات، موت کا فتنہ یہ ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب سکرات الموت، موت کی سختیاں طاری ہوتی اور انسان آخری ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے، یہ انسان کا دشمن ابلیس شیطان آتا ہے. انسان کے حلق میں پیاس، اتنی پیاس اگر ساتوں سمندر بھی اس کو پینے کے لیے دے دیے جائیں تو پی لے. ہاتھ میں پانی کا اس نے پیالہ پکڑا ہوا ہے. یہ ہے موت کا فتنہ. کبھی باپ کی شکل میں، کبھی دادا کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی استاد کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں اس کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے آتا ہے. یہ پیالہ پینے کے لیے تجھے میں دے دوں گا، بس کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر لے. اس کا ٹارگیٹ انسان کا ایمان ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عین اس وقت جب جان حلق کے اندر اٹکی ہوئی ہے، سکرات موت طاری ہے، یہ ہمارا خطرناک دشمن، اس کا ٹارگیٹ ہمارا ایمان ہے. اس وقت اگر کوئی چیز آپ کو اس فتنے سے بچا سکتی ہے تو وہ آپ کا ایمان اور نیکیاں ہیں. ایمان اور نیکیوں کی طاقت کے بغیر آپ نہیں بچ سکتے. اتنا بڑا فائدہ ہے ان نیکیوں کا. اب یہ تو دنیا کے فائدے، سکرات موت میں اس کا فائدہ، قبر میں اس کے فائدے، آخرت میں کیا فائدے ہیں مختصراً وہ سن لیں، اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی. آخرت میں سب سے پہلا فائدہ، آپ کو علم ہے کہ ایک پل ہے جس کو کہا جاتا ہے پل صراط. پل صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا، اس کو پل صراط کہتے ہیں. بال سے باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وضع رأسہ فی حجر امرأتہ، سر بیوی کی گود میں رکھا ہے اور رو رہے. بیوی نے دیکھا عبداللہ رو رہے ہیں تو اس نے بھی رونا شروع کر دی. عبداللہ نے سوال کیا، اللہ کی بندی تو کیوں رو رہی؟ بیوی کہتی ہے کہ سبب تو آپ بتائیں گے. میں تو روئی ہوں کہ میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا ہے. آپ بتائیں کہ آپ کیوں روئے؟ میری گود میں سر اور رو رہے. ایسی قربت کے اندر بندہ روتا تو نہیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے جواب دیتے ہیں، مجھے قرآن کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے نے رلایا ہے. قرآن کی آیت نے نہیں، کوئی پارے نے نہیں، سورت نے نہیں، قرآن کی آیتوں کے آیت کے چند ٹکڑوں نے، چند الفاظ، چھوٹے سے ٹکڑے. 4 لفظ ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کا بس یہ لفظ. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جس کا ترجمہ اور معنی یہ ہے
کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی فقیہ ایسا نہیں، کوئی مجتہد ایسا نہیں، کوئی زاہد ایسا نہیں، کوئی عابد ایسا نہیں، کوئی متقی ایسا نہیں، کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی شہید ایسا نہیں، کوئی مجاہد ایسا نہیں، کوئی غازی ایسا نہیں، کوئی مفسر ایسا نہیں، کوئی محدث ایسا نہیں، کوئی فقیہ ایسا نہیں، کوئی تابعی ایسا نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی مہاجر ایسا نہیں، کوئی انصاری ایسا نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں، کوئی رسول ایسا نہیں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں، اور جس نے بھی جنت میں جانا ہے صراط کے پل سے گزر کے جانا ہے۔ اللہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جنت میں جانے کے لیے صراط کے پل سے گزرنا پڑے گا۔ بال سے باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ اب حدیث میں الفاظ ایسے بخاری، گروہ آئیں گے ادھر کھڑے، صراط کا پل کراس کرنا ہے، عبور کرنا ہے۔ پہلا گروہ آئے گا، پلک جھپکتے ہی صراط کے پل کو عبور کر لے گا۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما لے۔ پلک جھپکتے، کتنا کو وقت ہے پلک جھپکنے کا؟ کتنا کو وقت؟ گویا کہ وہ ادھر تھے ہی نہیں، وہ تھے ہی ادھر، وہ تھے ہی ادھر۔ پلک جھپکتے گزر گئے، اتنی تیزی، ایسی زبردست رفتار کہ پلک جھپکتے ہی صراط کے پل کو عبور کر لیا۔ دوسرا گروہ آئے گا، رفتار کچھ کم ہوگی، تیسرا آئے گا اور کم، چوتھا آئے گا اور کم، اور ایک گروہ آئے گا کہ جس کی رفتار اتنی کم ہوگی کہ وہ پوچھ ہی پڑے گا، اللہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی رفتار تو بڑی تیز تھی، وہ جو پہلا گروہ گزرا ہے پلک جھپکتے گزر گیا، پلک جھپکتے گزر گیا، اتنی رفتار ہماری کم کیوں کر دی؟ تو جواب کیا آئے گا؟ غور کرو، صراط کے پل سے جو پلک جھپکتے گزر گئے ہیں، جن کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں نیکی کے میدان کے اندر بھی یہ تیز تھے۔ یہ تیزیاں نیکی کی وجہ سے ہیں، اعمال صالحہ کی وجہ سے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی تیزی سے آپ نیکیاں کریں گے، صراط کے پل پر رفتار بھی اتنی ہی تیز ہو جائے۔ تم پیچھے رہتے تھے، تم دیر کر دیتے تھے، کوئی بات نہیں، ابھی اذان ہوئی ہے، کچھ وقت باقی۔ تم وہ تھے جو پچھلی صفوں میں تھے، تم رفتار تمہاری نیکی کے میدان میں کم تھی، آج اسی اعمال صالحہ نے رفتار ان کی بڑھائی۔ اللہ اب خود فیصلہ کر لیں کہ نیکیوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ صراط کے پل کے اوپر انسان کی رفتار کا دار و مدار اس کی نیکیوں کی رفتار کے اوپر ہوگا، نیکیوں کی رفتار کے اوپر۔ دوسرا فائدہ آخرت میں وہ کیا ہے؟ یہ جو انسانی جسم ہے نا، یہ جو انسانی وجود، میں اور آپ دنیا میں اس کا وزن کرتے ہیں، کئی بار میں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا ہوگا، اتنے کلو بڑھ گیا، اتنے کلو کم ہو گیا۔ یہ جسم جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے قائم کردہ ترازو کے اندر بھی رکھا جائے گا، وزن ہوگا، لیکن وہاں اللہ کی قسم یہ جتنا زیادہ انسانی جسم نیک ہوگا، اللہ کے ترازو کے اندر اس جسم کا اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ صحیح بخاری میں حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن موٹے موٹے لوگوں کو لایا جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ موٹے موٹے لوگ جب اکٹھے کیے جائیں ان کا کتنا وزن بنتا ہے، کتنا ثقل بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب موٹے موٹے لوگوں کو اکٹھا کر کے ترازو میں رکھا جائے گا جو اللہ قائم کریں گے، وزن کیا جائے گا تو ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ بے دین ہوں گے، بے عمل ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، اور کلبوں میں جا کے لمبی چوڑی ورزشیں کرنے والوں، خوراکیں کھانے والوں، کیپسول کھانے والوں، یاد رکھو اگر بے دین ہو، بے عمل ہو، بے نمازی ہو، باغی ہو، نافرمان ہو، تو اس باغی، بے دین، بے عمل اور بے نمازی وجود کا وزن دنیا کے کسی ترازو کے اندر تو ہو سکتا ہے، اللہ کے ترازو میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں۔ اور اس کے مقابلے کے اندر مسند احمد کے اندر حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایک سفر میں تھے، آپ نے اپنے صحابی عبداللہ کو بھیجا، عبداللہ رضی اللہ مسواک کاٹ کے لاؤ۔ عبداللہ مسواک کو کاٹنے کے لیے درخت پہ چڑھتے، آدھی پنڈلی ویسی ننگی رہا کرتی تھی، کچھ کپڑا اور ہٹتا ہے ساری پنڈلی ننگی ہو جاتی۔ لوگوں نے عبداللہ کی پنڈلی کو دیکھا تو ہنسنا شروع کر دیا، مسکرائے، ٹھٹھا کیا، استہزاء کیا،
عبداللہ کتنا ماڑکو ہے، کتنا کمزور ہے، اور عبداللہ کی پنڈلی دیکھو جیسے بچوں کی پنڈلی ہوتی ہے، باریک سی دبلی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف الوجود تھے، دبلے پتلے تھے، ان کی پنڈلی بھی بالکل باریک سی تھی۔ اور جب لوگوں نے یہ بات کی اور مذاق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا عبداللہ مسواک کے لیے درخت پہ چڑھا ہے اور اس کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہے۔ لوگوں نے اس کی کمزور پنڈلی دیکھ کر مذاق کیا، استہزاء کیا اور ٹھٹھا کیا۔ آپ لوگوں کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ کہا میرے عبداللہ کی کمزور پنڈلی کو دیکھ کے ہنسنے والوں، مسکرانے والوں، استہزاء کرنے والوں، ٹھٹھا کرنے والوں، سنو، واللہ ہی اثقل من احد، اللہ کی قسم عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلی قیامت کے دن اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ وہاں موٹے موٹے وجود ہیں اور ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور یہاں ایک پنڈلی احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن۔ کیوں؟ صحابی کہتے ہم نے جواب دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ کی یہ کمزور پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی کیوں نہ ہو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سنت کی اتباع میں جتنی مشابہت آپ کے ساتھ عبداللہ رکھتے ہیں کوئی نہیں رکھتا، کوئی نہیں رکھتا۔ انسانی جسم کا وزن بھی اس کی نیکیوں کے اعتبار سے ہوگا۔ اللہ کے میزان اور ترازو کے اندر جب اس جسم کو رکھا جائے گا تو نیکیاں ہے تو وزن، نیکیاں نہیں تو انسانی جسم کا وزن اس ترازو میں کوئی نہیں ہوگا۔ آخرت میں آخری فائدہ سن لیں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہاں نیکیاں اور ادھر گناہ ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے، مساوی۔ پھر اچانک ایک نیکی آئے گی، اور یہ نیکی کوئی بھی ہو سکتی، آپ کا کوئی ذکر ہو سکتا ہے، کوئی سجدہ ہو سکتا ہے، کوئی اچھا اخلاق ہو سکتا ہے، کوئی سبحان اللہ ہو سکتا ہے، الحمدللہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی نیکی۔ جیسے ہی اس کو لایا جائے گا، اسے حسنات والے پلڑے میں رکھا جائے گا، اعمال صالحہ کے پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہر نیکی کو اس نیت سے کر گزریں کہ عین ممکن ہے کہ یہی وہ نیکی ہو جو میری نجات کا ذریعہ بنے۔ گناہ تو ہم نے کی، ہم میں سے کوئی بندہ ہے جو کہے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کوئی نہیں، گناہ تو ہم سے ہوئے ہیں، کیے۔ تو ہر نیکی کو اس عزم کے ساتھ کریں، اس ارادے کے ساتھ کریں کہ شاید یہ وہی نیکی ہو جو مجھے جنت میں لے جائے، شاید یہی وہ نیکی ہو جو میری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے، شاید یہی وہ نیکی ہو جو مجھ کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ ہر نیکی کو اس ارادے سے کریں۔ اور حدیث میں الفاظ ہے کہ بعض لوگ وہ بھی ہوں گے کہ نیکیاں گناہ دونوں برابر ہیں تو یہ گناہ آ جائے گا۔ وہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا، آپ کا جھوٹ ہو سکتا، غیبت ہو سکتی، چغلی ہو سکتی، آپ کا نماز کا چھوڑنا ہو سکتا، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ بس اس گناہ کو جب سیئات والے پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو آج کے بعد کسی گناہ کو اس ڈر سے مت کریں کہ ہو سکتا ہے یہی وہ گناہ ہو جو میری تباہی کا سبب بن جائے، یہی وہ گناہ ہو جو میری بربادی کا ذریعہ بن جائے، یہی وہ گناہ ہو جو مجھے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ تو اس ارادے سے ہر نیکی کریں آج کے بعد کہ شاید یہی نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور اس خوف سے کسی گناہ کو نہ کریں کہ شاید یہی وہ گناہ ہو جو مجھے تباہ و برباد کرتے۔ یہ آخرت میں بڑے بڑے نیکیوں کے فائدے ہیں۔ میں دوبارہ سے ذرا ابتدا سے ساری بات کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سبق یاد ہو جائے۔ دنیا میں نیکی کے بڑے بڑے 5 فائدے میں نے بیان کیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ نمبر 2، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں کفارہ بن جاتی ہیں۔ نمبر 3، مصیبتیں، دکھ، غم، پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، حضرت یوسف کی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں عزتیں دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، ترقیاں دیتے ہیں۔ نمبر 5، انسانی جسم کو توانائیاں ملتی ہیں، صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد قبر کے اندر پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایک بیریئر کی طرح، ایک دیوار کی طرح
انسان کو گھیر لیں گی نیکی، کسی تکلیف کو انسان کے قریب نہیں آنے چاہیے۔ اور سکرات موت جو ہے اس وقت بھی شیطان کے حملے سے، موت کے فتنے سے یہ نیکیاں انسان کو بچا لیں گی۔ پھر یہ نیکیاں قبر کی تنہائی کے اندر انسان کی ساتھی بن جائیں گی، یہ خوبصورت وجود کی شکل میں انسان کے ساتھ ہو جائیں گی۔ پھر ان نیکیوں کی وجہ سے انسان پلسرات سے اس کی رفتار تیز ہو جائے گی، اور ان نیکیوں کی وجہ سے ہی انسان کا جو جسم ہے اس کا وزن بڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ترازو کے اندر۔ پھر یہ نیکیاں وہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نیکی ایسی ہو سکتی جو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے اب اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں، احباب آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے مجھ جیسے نکمبے اور نکاری کی بات کو بڑی ہی توجہ سے انہی ماغ سے سماعت فرمایا ہے کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ محض آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی۔ اے اللہ اس میں جو حق اور سچ ہے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کی درخواست کی ہے بزرگوں نے، دعا کرے ہمارے ماشاءاللہ بڑے محسن، بڑے محترم، بڑے معزز، بڑے ہی قابل احترام فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد امین صاحب وہ بیمار ہیں، ان کی بھی صحت یابی کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو شفا یاب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ساری غلطیوں کو معاف کر دے، ساری لغزشوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ مالک ہم سب گنہگار ہیں، ہماری زبان اللہ ہر قسم کا گناہ کر چکی ہے، اللہ ہماری زبان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہماری نگاہوں میں خیانت موجود ہے، اللہ نگاہوں کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے کان خطا کار ہیں، اللہ کانوں کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہ گار ہیں، اللہ ہاتھوں کے گناہ معاف کر دے، اللہ قدموں کے گناہ معاف کر دے۔ اے مالک اپنے ماضی میں نظر دوڑائیں تو کوئی دن ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے اجالے میں ہم سے گناہ نہ ہوا ہو، اللہ دن کی روشنی کے گناہ معاف کر دے، اللہ رات کے اندھیرے کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تنہائی کی غلطیاں معاف کر دے، اللہ مجلس اور محفل کے گناہ معاف کر دے، اے مولا کریم صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اور اے اللہ آئندہ زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے۔ اے اللہ اس مسجد کے امام، مدرس، استاذ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد امین صاحب وہ بیمار ہیں، اے اللہ انہیں شفا یاب کر دے، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا یاب کر دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، اللہ جو غمگین ہیں ان کے غم دور فرما، اے اللہ جو مصیبتوں میں ہیں ان کی مصیبتیں حل کر دے، اللہ جو تکلیفوں میں ہیں ان کی تکلیفیں رفع فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اللہ جن کو بیٹوں کی خواہش ہے اللہ ان کو نیک بیٹی عطا فرما، اللہ جن کو بیٹیوں کی آرزو ہے اللہ ان کو نیک بیٹیاں عطا فرما۔ اے اللہ میں آپ سے درد دل سے دعا کرتا ہوں، پہلے تو ہم سب کو نیک کر دے، اللہ ہم سب کو نیک کر دے، اللہ پھر ہماری اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، اے اللہ قیامت تک جو نسلیں ہماری آئیں اللہ سب کو نیک کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں میں علماء پیدا فرما، اللہ ہماری نسلوں میں محدثین پیدا فرما، اللہ ہماری اولادوں کے اندر مفسرین پیدا فرما، اللہ ہماری اولادوں کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا فرما، اللہ ہماری نسلوں کو متقین کا امام بنا، اللہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے۔
اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نگاہوں کی ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے، عزت کا سبب بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک، ہم سب جو آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے سر جھکا کے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو زندگی دینا تو ہدایت والی زندگی دینا، سعادت والی زندگی دینا، نیکی والی زندگی دینا، اسلام پر عمل والی زندگی دینا، حدیث و سنت پر عمل والی زندگی دینا۔ اے اللہ، ہم سب کو موت آئے تو ایمان کی بہترین حالت میں موت آئے۔ اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا۔ اللہ ہمیں موت دینا تو ایمان کی بہترین حالت میں موت دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔